صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کے مشورے پر اہم قانون سازی کی منظوری دے دی۔ انہوں نے قانونی شہادت بل 2025، کنگ حمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025 اور نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بل 2025 کی توثیق کی۔ دانش اسکولز اتھارٹی بل 2025 کو صوبائی مشاورت کے لیے واپس بھیج دیا گیا۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ماڈرن فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس متعارف کروا دی گئی ہے۔ ان منڈیوں میں شفاف نیلامی، ویسٹ ٹو ویلیو نظام، آف سیزن سبزیوں کی جدید کاشتکاری، ہیلپ ڈیسک، آن لائن ٹریکنگ، مناسب لائٹ، صفائی اور فنکشنل ٹوائلٹس فراہم کیے جائیں گے۔ اجلاس میں آف سیزن سبزیوں کی فراہمی اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ پنجاب کی 188 منڈیوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس بحال کر دیے گئے ہیں اور دیگر شہروں میں بھی ماڈرن منڈیاں قائم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ وزارت ریلوے کے وفد نے وزیر بحری امور محمد جنید انور چودھری سے ملاقات کی اور پورٹ قاسم سے خوردنی تیل کی ریلوے ترسیل پر بات کی۔ وزیر بحری امور نے کہا کہ پورٹ قاسم میں ریلوے اسٹیشن اور جدید سٹوریج سہولیات قائم کی جائیں گی۔ اس منصوبے سے کراچی میں ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا، لاگت اور وقت میں بھی بچت ہوگی اور سالانہ 1 لاکھ ٹن خوردنی تیل سڑک کے بجائے ریلوے کے ذریعے منتقل کیا جائے گا۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے فلسطین کے لیے 100 ٹن امدادی سامان پر مشتمل خصوصی پرواز روانہ کر دی گئی، جس میں کمبل، ترپال، کپڑے اور خواتین کے لیے خصوصی کٹس شامل ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان اور وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سامان روانہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی جاری رکھے گا اور اب تک مجموعی طور پر 2627 ٹن امدادی سامان روانہ کیا جا چکا ہے۔ آئی ایم ایف نے 4 سال میں پاکستانی برآمدات میں 13 ارب 89 کروڑ ڈالر اضافے کا تخمینہ لگایا ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق 2030 تک برآمدات 46 ارب ڈالر تک پہنچیں گی، جبکہ حکومت کا ہدف 60 ارب ڈالر مقرر ہے۔ اگلے سال پاکستان کی مجموعی برآمدات 36 ارب 46 کروڑ ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ آئی ایم ایف نے درآمدات میں بھی اضافہ پیش گوئی کیا ہے اور شماریاتی اصلاحات کی شرائط عائد ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے نوٹم کے مطابق بھارتی رجسٹرڈ مسافر، ملٹری اور پرائیویٹ جیٹس 23 جنوری 2026 تک پاکستان کی فضائی حدود میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ فضائی حدود کی بندش کا نوٹم جاری ہونے والا 9واں اقدام ہے، جو 24 اپریل 2025 سے نافذ ہے۔ خیبر پختونخوا بار کونسل نے سول ججز کی تعیناتی کے نئے طریقہ کار کے خلاف آج صوبہ بھر میں عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ بار کونسل کے مطابق محکمہ قانون نے سول جج کی تعیناتی کے لیے وکالت کے 2 سالہ تجربے کی شرط ختم کر دی، جس کے بعد بغیر کسی عملی تجربے کے ججز کی تعیناتی ممکن ہو جائے گی۔ بار کونسل کا موقف ہے کہ 2 سالہ تجربے کی شرط کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ اور بار کونسل کی مشاورت سے طے پایا تھا، اس لیے اس میں یک طرفہ تبدیلی قبول نہیں کی جا سکتی۔ نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی والدہ اور عالمی شہرت یافتہ فلم ساز میرا نائر نے اپنے بیٹے کی بالی ووڈ سے گہری وابستگی سے متعلق دلچسپ انکشافات کیے ہیں۔ ایک حالیہ انٹرویو میں میرا نائر نے بتایا کہ زہران بچپن سے ہی بھارتی فلموں کے شوقین رہے ہیں اور کلاسک فلم منا بھائی MBBS وہ اپنے نانا کے ساتھ 16 بار دیکھ چکے ہیں، جبکہ زویا اختر کی فلم لک بائی چانس بھی ان کی پسندیدہ فلموں میں شامل ہے۔ میرا نائر نے بتایا کہ ہیری پوٹر کی ہدایت کاری کی پیشکش کے وقت 14 سالہ زہران نے انہیں مشورہ دیا کہ دی نیم سیک صرف وہی بنا سکتی ہیں جس نے ان کے فیصلے میں اہم کردار ادا کیا۔ یورپین پارلیمنٹ نے آزادی فکر کے لیے 2025 کا باوقار سخاروف پرائز بیلاروس کے قید صحافی آندریج پوکسوبٹ اور جارجیا کے قید صحافی مزیا ماگلوبیلی کو عطا کر دیا۔ یہ اعزاز اسٹراسبرگ میں منعقدہ تقریب میں یورپین پارلیمنٹ کی صدر روبرٹا میٹسولا نے دونوں صحافیوں کے نمائندوں کو پیش کیا۔ اس موقع پر صدر میٹسولا نے کہا کہ اقدار کے سامنے سچ بولنا کبھی جرم نہیں ہونا چاہیے اور یورپین پارلیمنٹ دونوں صحافیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ تقریب میں دونوں صحافیوں کی جانب سے اظہار کیا گیا کہ یہ ایوارڈ دنیا بھر کے آزاد صحافت اور جمہوری اقدار کے دفاع کی علامت ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن پالیسی کو مزید سخت کرتے ہوئے مزید 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے،
जिस का इतलाक 1 जनवरी से होगा। सदर ट्रंप के मुताबिक शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, माली और बर्किना फासो के शहरों समेत इन अफराद के अमेरिका सफर पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जिनकी सफरी दस्तावेजात फलस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से जारी की गई हैं। नई पॉलिसी के तहत इन ममालिक के तलबा, अमरीकी शहरियों के अहल खाना और अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीजा रखने वाले अफराद भी मुतासिर होंगे। इसके अलावा 16 ममालिक के शहरियों पर जज़वी सफरी पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनमें ज्यादातर अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं। सदर ट्रंप इससे कबल जून में अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक पर पाबंदियां आयद कर चुके हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि इन इकदाम का मकसद अमेरिका की सलामती को यकीनी बनाना और ऐसे अफराद की आमद रोकना है जो मुल्क को गैर महफूज या गैर मुस्तहकम बना सकते हैं। ताज़ा फैसले के बाद सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई, जबकि मजीद 15 ममालिक पर पाबंदी लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सोजी वाइल्स के हालिया और गैर मामूली बयानात ने अमरीकी सियासी हलकों में खासी हलचल मचा दी है। अपने एक बयान में सोजी वाइल्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों और आला हुकूमती शख्सियात के हवाले से खुलकर राय दी, जिनमें एलन मस्क, नायब सदर जेडी वेंस, बजट सरबराह रेस वोड और अटॉर्नी जनरल पाम बोर्नी शामिल हैं। सोजी वाइल्स ने दावा किया कि टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव एलन मस्क कैटामैन के एलानिया सारिफ हैं। ताहम उन्होंने एतराफ़ किया कि इस हवाले से उनके पास कोई बराह रास्त या मुसद्दक़ा मालूमात मौजूद नहीं। उनका कहना था कि मस्क एक ऐसे फर्द हैं जो अक्सर अकेले फैसले करते हैं और उन्हें जल्दबाजी के फैसलों के नतीजे में बाज ऐसे सरकारी प्रोग्राम्स बंद हुए जिन्हें सदर ट्रंप बरकरार रखना चाहते थे, जिससे इंतजामिया के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए।